تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں جو ہے سبق نمبر 18 کے اندر کنویں کے باقی مسائل کے بارے میں آپ کو پڑھا دیا تھا. آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں جو ہے سبق نمبر 19 کے اندر تیمم کا بیان پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تیمم کا بیان پڑھیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اور کم سے کم اس مہینے ہمارا 10,000 سبسکرائبر ضرور کروائیں. آپ کا شکریہ ہوگا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم کا بیان. سوال: تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں. سوال: تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ جواب: جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے. سوال: پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جواب: جب پانی 1 میل دور ہو یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو. مثلاً گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے، یا شیر کھڑا ہے، یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں. یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہے. سوال: بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے؟ جواب: جب کہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائے یا کسی بڑے قابل حکیم کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے. سوال: پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو. جواب: جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے. گمان غالب کا مطلب ہے یقین ہو جائے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ دیکھتے ہیں. گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے، مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے، یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے. سوال: تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: 3 فرض ہیں. اول نیت کرنا، دوسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر
मुंह पर फेरना। तीसरे, दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों को कोहनियों समेत मलना। सवाल, तयम्मुम करने का पूरा तरीक़ा बताओ। जवाब, अव्वल नियत करो कि मैं नापाकी दूर करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। फिर दोनों हाथ मिट्टी के बड़े ढेले पर मार कर उन्हें झाड़ दो। ज़्यादा मिट्टी लग जाए तो मुंह से फूंक दो और दोनों हाथों को मुंह पर इस तरह फेरो कि कोई जगह बाकी ना रह जाए। एक बाल बराबर जगह छूट जाएगी तो तयम्मुम जायज़ ना होगा। फिर दूसरी मर्तबा दोनों हाथ मिट्टी पर मारो और उन्हें झाड़कर पहले बाएं हाथ की चारों उंगलियां सीधे हाथ की उंगलियों के सिरों के नीचे रखकर खींचते हुए कोहनी तक ले जाओ। इस तरह ले जाने में सीधे हाथ के नीचे की जानिब हाथ फिर जाएगा। फिर बाएं हाथ की हथेली सीधे हाथ के ऊपर की तरफ कोहनी से उंगलियों तक खींचते हुए लाओ और बाएं हाथ के अंगूठे के अंदर की जानिब को सीधे हाथ के अंगूठे की पुष्ट पर फेरो। फिर इसी तरह सीधे हाथ को बाएं पर फेरो। फिर उंगलियों का खिलाल करो। अगर अंगूठी पहने हुए हो तो उसे उतारना या हिलाना ज़रूरी है। दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है। सवाल, वज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम जायज़ है या सिर्फ़ वज़ू का? जवाब, दोनों का तयम्मुम जायज़ है। सवाल, किन चीज़ों पर तयम्मुम करना जायज़ है? जवाब, पाक मिट्टी और रेत और पत्थर और चूना और मिट्टी के कच्चे या पक्के बर्तन जिन पर रोगन ना हो और मिट्टी की कच्ची या पक्की ईंटें और मिट्टी या ईंटों या पत्थर या चूने की दीवार और गीरू और मुल्तानी पर तयम्मुम करना जायज़ है। इसी तरह पाक गुबार से भी तयम्मुम करना जायज़ है। ये गुबार का मतलब पता है क्या है? गुबार का मतलब होता है धूल। ठीक है, गुबार का मतलब धूल, यानी कि धूल भी तयम्मुम करना जायज़ है, यानी कि धूल से भी तयम्मुम करना जायज़ है। गुबार का मतलब धूल। अगर ऐसी कोई वर्ड आपको समझ में ना आए उनके माने तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। सवाल, किन चीज़ों पर तयम्मुम नाजायज़ है? जवाब, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, शीशा, राग, जस्त, गेहूँ, जौ और तमाम गल्ले, कपड़ा, राख, इन तमाम चीज़ों पर नाजायज़ है। यूँ समझो कि जो चीज़ें आग में पिघल जाती है या जल कर राख हो जाती है उन पर तयम्मुम नाजायज़ है। सवाल, पत्थर या चूने या ईंटों की दीवार पर गुबार ना हो तो तयम्मुम जायज़ होगा या नहीं? मैंने आपको बताया था पीछे, गुबार का मतलब धूल, यानी कि पत्थर या चूने या ईंटों की दीवार जो होती है अगर उस पर गुबार यानी धूल ना हो तो क्या तयम्मुम होगा या नहीं होगा? जवाब में देखते हैं। जवाब, जिन चीज़ों पर हमने तयम्मुम जायज़ बताया है उन पर गुबार होने की शर्त नहीं है। पत्थर या ईंट या मिट्टी के बर्तन धुले हुए हों जब भी इन पर तयम्मुम जायज़ है।
سوال: جن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے اگر ان پر غبار ہو تو تیمم ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو تیمم جائز ہے۔ سوال: اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے یا مسجد میں جانے یا اذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو گئی، اب اسے لوٹانے کی حاجت نہیں، چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد۔ سوال: تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے، اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے، یہاں حدث اکبر کا مطلب ہے بڑی ناپاکی، یہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا، مطلب پیچھے والے سبق میں جہاں پہ حدث اکبر کا ذکر آیا تھا وہاں پر آپ جان لیں گے کیا ہوتا ہے حدث اکبر کا۔ یہاں پر آپ میننگ جان لیں، حدث اکبر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر بڑی ناپاکی، ٹھیک ہے۔ چلیے، تیمم کیا تھا تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہو جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی اور عذر مثلا مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور جنازے کی نماز اور سجدہ تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہے۔ سوال: تیمم کی مدت کیا ہے؟ جواب: جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے۔ اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ آپ کو میں نے سبق نمبر 19 کے اندر میں نے تیمم کا بیان آپ کو پڑھا دیا، تیمم کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا، آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور تیمم کے بارے میں آپ سمجھ لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے سبق نمبر 20 کے اندر جو ہے نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان، یعنی کہ دوسری شرط پڑھیں گے، نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان۔ تو یہ ہوگا ہمارا یہاں سے لے کر اور یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔